بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 17 پیج 18. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغ باہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج نمبر 18. آج کا ویلاگ نمبر 17. اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ شاہ صاحب موصوف کی 700 صفحات سے زائد کتاب استخلاف یزید ہے، جس میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ کی شخصیت کے متعلق مفصل بحث کی ہے اور اس سے بندہ مطمئن نہیں ہے. چنانچہ خارجی فتنہ حصہ اول میں بھی اس کے متعلق کچھ لکھ دیا ہے. اب اتنی سخیم کتاب کے مباحث کے سلسلے میں فہیم و تفہیم کیسے ہوگی اور کتنا وقت لگے گا؟ شاہ صاحب نے جن علماء کے خلاف کیس دائر کیا ہوا ہے، کیا آپ نے فریقین کے مابین فہم و تفہیم کا راستہ کھول لیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مولانا محمد اسحاق سندیلوی اور آپ یعنی خادم اہل سنت کے درمیان فہیم و تفہیم کا انتظام کر لیتا ہوں. شاہ صاحب نے جب بڑوں کو نہیں بخشا تو بندہ تو نہ ایسا علم رکھتا ہے نہ عمل. اگر آپ استخلاف یزید کو اس پہلو سے دیکھتے کہ کیا اس کتاب کے مطالعہ کے بعد کسی سنی قاری کے دل میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت بحیثیت ایک جلیل القدر صحابی کے رہتی ہے یا نہیں، تو آپ اس کتاب کی عظمت کے قائل نہ ہوتے. آپ نے اس کتاب کی تائید میں مولوی سیاح الدین صاحب کاکا خیلی کی تحریر کا عکس بھی مجھے بھیجا تھا، حالانکہ وہ باوجود حضرت مدنی قدس سرہ کے عقیدت مند ہونے کے دعویٰ کے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے بھی بڑے معتقد ہیں. ان کی تفسیر تفہیم القرآن پر ان کی تقریض شائع ہو چکی ہے. مولوی سیاح الدین صاحب لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت مولانا مودودی صاحب مدظلہ تعالی دامت برکامتہ کے دوسرے تجدیدی کارناموں کی طرح یہ بھی ان کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے. کیا انہوں نے فروری 1946 سے اس تفسیر کا آغاز فرمایا جو آج 30 سال کے بعد الحمدللہ پایا تکمیل کو پہنچی ہے. 7 روزہ آئین لاہور تفہیم القرآن نمبر صفحہ 104 بے. نیز کاکا خیلی صاحب لکھتے ہیں چونکہ صاحب تفہیم القرآن کی اپنی زندگی قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ثابت ہوئی ہے، اس لیے ان کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو ہمیشہ باعمل داعیوں کے کلام میں ہوتی ہے. ایزان 107. خدا کرے مولوی مہر حسین شاہ صاحب اب بھی کچھ سمجھ جائیں کہ مولانا سیاح الدین نے استخلاف یزید کی کیوں تائید کی ہے. ان کی تقریر سایہ ہو چکی ہے. مودودی صاحب نے خلاف ملوکیت میں جو کچھ تنقیدی حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں لکھا ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی شاہ صاحب بخاری نے لکھا ہے اور ساتھ ہی حضرت یزید کے فضائل بھی تسلیم کیے ہیں. یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ بھی عبارت یہاں نہیں لکھی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے ویلاگ نمبر 18 میں. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم.